یہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے، اس میں ہے کہ جو بھی جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جس کی مسلمان کی موت واقع ہوگی اللہ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھیں گے. سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. ہمارے فرماتے تھے اگرچہ ضعیف ہے لیکن ہم اللہ سے امید لگا لیں. کیا جا رہا ہے بھائی کہ جو جمعے کے دن موت ہو، جمعے کی رات کو موت ہو، اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ لے. اچھی چیزوں میں امید کا پہلو غالب رکھنا چاہیے، لیکن اس سے ایسی امید کے اعمال میں آدمی کمزور ہو جائیں، یا ایسا اس کو بیان میں کہنا کہ اب بڑے بڑے سنگروں کا انتقال جمعے کے دن ہو رہا ہے تو یہ جنت میں چلا گیا، تو اس سے ایک امید لگ رہی ہے لیکن جو گناہوں کے لوگوں کو ترغیب ہو رہی ہے وہ بھی تو دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے نا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی بڑے گلوکار جو ساری زندگی بدماشیوں میں ناجائز چیزوں میں مبتلا رہا، تو ایسے موقع پہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ پھر اس کی تعریف جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ پھر تو اللہ نے ڈرایا ہے کہ اب تو توبہ کے دروازے بند ہو گئے. تو اعتدال کی راہ بہت ضروری ہے، افراط و تفریط ٹھیک نہیں ہے. جو دین پہ آنا چاہے نا، کتنا بڑا گنہگار ہو، اس کے بارے میں شریعت کی تعلیم ہے، اس کے امیدیں دلاؤ. جو آنا چاہ رہا ہے چاہے 100 انسانوں کا قاتل بھی ہے، وہ بھی ایک عالم کے پاس آیا نا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو امیدیں دلائی گئی ہیں تیری توبہ قبول ہوگی. کون حائل ہے تیری اور اللہ کے درمیان؟ لیکن جو نہیں آنا چاہ رہا اس کے بارے میں شریعت کے مزاج بالکل الٹ ہے، اس کو ڈرانے کا پہلو ہے. سمجھتے ہو نا؟ اور خاص طور پہ عوام کے سامنے ایسے بڑے بڑے گنہگاروں کی تعریفیں کرنا یہ بہت خطرناک ہے. اس سے گناہ پر ترغیب ملتی ہے جو مزاج نبوت نہیں ہے.